الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام غفران سے چل کر کے بدر کے قریب نزول فرماتے ہیں، اور یہاں پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ فراہمی اطلاعات کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک بوڑھے عرب سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور محمد اور اصحاب محمد کے تعلق سے دریافت کیا۔ بوڑھے نے فرمایا، جب تک تم لوگ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق اس قوم سے ہے، ہم کچھ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے بتلاؤ، اس کے بعد میں ہم بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر اس نے فرمایا کہ اگر ہمیں اطلاع دینے والے نے صحیح اطلاع دی ہے تو آج فلاں مقام پہ قریش کی فوج ہوگی، اور آج فلاں مقام پہ محمد کی فوج ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سن کر کے یقیناً یہ سچ بول رہا ہے، کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر اس بوڑھے نے پوچھا کہ تم دونوں کا تعلق کس خاندان سے، کس قوم سے، کہاں سے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پانی سے ہیں۔ نبی کی بات سن کر کے وہ کہتا ہے، تم پانی سے ہو؟ بڑبڑانے لگا، تم پانی سے ہو؟ کس پانی سے ہو؟ عراق کے پانی سے ہو یا کہاں کے پانی سے ہو؟ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لشکر کی اطلاع کے لیے آپ نے ایک جاسوسی نظام قائم کیا کہ جن کے اندر آتا ہے کہ علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ لوگ بدر کے قریب پہنچے، اور اس مقام پر دو حبشی پانی بھر رہے تھے۔ ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں تھے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ ابو سفیان کے اس قافلے سے ہے یا ابو جہل کے لشکر سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق، ہم ثقیف ہیں، پانی پلانے والے ہیں، اور ہمارا تعلق قریش سے ہے، ہمارا تعلق جو ہے ابو جہل کی لشکر سے ہے۔ لیکن انہوں نے بعد میں سختی کی اور ان کی پٹائی کی، تو وہ مجبوراً کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر ایسی بات کہنے لگے کہ ہمارا تعلق ابو سفیان کے اس قافلے سے ہے، اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ نے ان دو پانی پلانے والوں سے پوچھا، تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی، انہوں نے بتلایا کہ ہمارا تعلق اصل پانی پلانے والوں سے ہے، لیکن انہوں نے جب ہمیں مارا پیٹا تو ہم نے جھوٹ بولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہوئے صحابہ کرام پر کہ جب انہوں نے سچ بولا تو ان کی جو ہے بات تسلیم نہیں کی، اور جب جھوٹ بولے تو تسلیم کر لیے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا
کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن کسی دن 9 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں اور کسی دن 10 اونٹ کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا کہ ان کی تعداد قریباً 900 سے لے کر کے 1000 کے درمیان ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا کہ ان میں کون کون لوگ شریک ہیں، تو وہ کہتے ہیں ربیعہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ، ابو البختری بن ہشام، حکیم بن ہشام، نوفل بن عدی، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ نام گرائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر کے فرماتے ہیں کہ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی موقع پر یعنی انہی اوقات میں اللہ رب العالمین نے آسمان کی طرف سے بارش کا نزول فرمایا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر کر رہا ہے کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تمہیں تسکین دینے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ یہ میرے بھائی اور دوستو اللہ رب العالمین نے اس جنگ بدر کے موقع پر کیا۔ اور اسی طرح سے مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی کے اندر بدر کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں کی قتل گاہ ہوگی، فلاں جگہ فلاں کی قتل گاہ ہوگی۔ اور یقیناً جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگلے دن، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سامنے آئی۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھے اور قریباً بدر کے سرے پہ آپ رکنا چاہتے تھے، اترے تو حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر قیام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے یا آپ کی جنگی حکمت عملی ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جنگی حکمت عملی ہے۔ تو اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مزید آگے بڑھیں اور بدر کے آخری چشمے پر قیام کریں تاکہ بقیہ دیگر جو چشمے ان کو پاٹ دیا جائے اور اس کے بعد میں ہمارے لیے پانی کا انتظام ہو اور وہ پانی سے محروم ہو۔ بقیہ بات آئندہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔